اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد والقصاص لا يضمن بقتل القاتل تفریع ثان لنا على ان ما لا مثل له لا يضمن اصلا يعني ان من وجب عليه قصاص لغيره فقتل القاتل اجنبی۔ یہاں سے سبق نمبر 46 نور الانوار، اور یہاں سے جو بات بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اصول جو پیچھے گزرا تھا کہ جس چیز کا کوئی مماثل نہ ہو، نہ سوری نہ معنوی کسی بھی لحاظ سے، تو اس کا جو زمان ہے وہ واجب ہی نہیں ہوتا، اس کا زمان واجب ہی نہیں ہوتا۔ اس اصول کے اوپر ایک تفریع پہلے گزر چکی ہے، اب دوسری تفریع کو یہاں پر لایا جا رہا ہے، اور ایک مثال سے اس بات کو آپ سمجھیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کا نام شاہد ہے، اس نے دوسرے شخص عارف کو جان بوجھ کر عمدن قتل کر ڈالا، اور اس قتل عمد کی وجہ سے قاتل یعنی جو شاہد ہے اس پر قصاص واجب ہوتا ہے۔ لیکن پھر اس طرح ہوا کہ یہ جو مقتول یعنی عارف تھا، اس کے ورثاء کے علاوہ کسی اور تیسرے آدمی نے جو اجنبی ہے، باہر کا ہے، اس نے اٹھ کر اس مذکورہ قاتل کو، شاہد کو بھی کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ تو ایک تو مقتول اول ہوا وہ جو عارف تھا، اور اب مقتول دوم ہو گیا، جو پہلے قاتل تھا شاہد اب مقتول دوم بن گیا۔ تو اب ایسے ہوگا کہ اس اجنبی پر، جو اجنبی ہے، اس پر مقتول اول کون تھا؟ عارف، اس کے ورثاء کے لیے جو دیت یا قصاص ہے، اس حوالے سے کچھ بھی تاوان واجب نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ عارف کے مقتولین کے لیے، عارف کے مقتول ہونے کی وجہ سے جو قصاص یا دیت آئی تھی، دیت مغلظہ جو آئی تھی شاہد کے اوپر، قاتل کے اوپر، اب شاہد کو قتل کیا ہے اس تیسرے اجنبی شخص نے، تو اس کو قتل کر کے گویا قصاص بھی ضائع کر دیا ہے، اور دیت کی بات ہوتی ہے تو دیت ضائع کر دی ہے۔ تو لہٰذا اب اس کو، جب یہ چیز اس نے ضائع کی ہے، تھرڈ نے یعنی ثالث نے جو اجنبی ہے قاتل بن کر، تو لہٰذا اب مقتول اول کے لیے جو قاتل اول کے اوپر ہونا چاہیے تھا وہ اب اس کو دینا پڑے گا، اب مقتول اس کو اجنبی کو دینا پڑے گا۔ تو ایسے نہیں ہے ہمارے ہاں، ایسے نہیں ہے ہمارے ہاں، یہ تاوان واجب نہیں ہوگا، یعنی اس اجنبی پر مقتول اول یعنی عارف کے ورثاء کے لیے کسی قسم کا کوئی قصاص، دیت وغیرہ کچھ واجب نہیں ہوگا۔ البتہ اس اجنبی قاتل کے اوپر چونکہ اس نے قتل بھی تو کیا ہے نا، تو مقتول جو اس اجنبی پر مقتول اول یعنی قاتل کے جو مقتول اول ہے یعنی عارف، اس کا جو قاتل ہے شاہد، اس کو اس نے قتل کیا ہے نا، اس ثالث نے، تو اس مقتول ثانی کے ورثاء کے لیے جو ہے تاوان واجب ہوگا۔ کیوں؟ اس نے آخر ایک قتل تو کیا ہے نا، اگرچہ ایسے شخص کو قتل کیا ہے کہ جس نے خود بھی قصاصاً قتل ہو جانا تھا، لیکن وہ تو ریاست نے کرنا تھا نا، اس نے تو نہیں کرنا تھا، تو لہٰذا اس کو تو یہ قتل جائز نہیں تھا، لہٰذا اب جب اس نے اس کو قتل کیا جان بوجھ کر، تو اب مقتول ثانی جو اصل میں قاتل اول بھی ہے، اس کے ورثاء کے لیے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس اجنبی جو قاتل دوم ہے اس سے تاوان لیں، یہ تاوان واجب ہے اس کے اوپر دینا۔ اس کی دلیل یہ بنتی ہے کہ قصاص جو ہے وہ قاتل کا نفس فی نفس ہی غیر متقوم ہے، اور اس کا کوئی مثل معقول تو ہے نہیں ہے جس کی بنا پر ہم جو ہے اس کو یہ کہہ دیں کہ بھئی اس نے چونکہ وہ حق ضائع کیا ہے، حق کس نے؟ اس اجنبی ثالث نے، تو لہٰذا اس کے اوپر جو ہے وہ مقتول اول کے ورثاء کے لیے وہ چیز ہونی چاہیے۔ ایسی کوئی بات ہے نہیں ہے، کیونکہ قاتل کا نفس فی نفس ہی غیر متقوم ہے۔ اچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں اختلاف کرتے ہیں۔ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ جو اجنبی ہے
تیسرا یعنی دوسرا جو قاتل بنا ہے اجنبی شخص، جس نے قاتل اول کو یعنی شاہد کو قتل کیا ہے، اس پر مقتول اول یعنی عارف کے ورثاء کے لیے دیت واجب ہوگی، اس لیے کہ اس نے قاتل یعنی شاہد کو پر جو واجب شدہ قصاص تھا، وہ اس کے نفس پر جو قصاص تھا وہ مقتول اول کے یعنی عارف کے ورثاء کے لیے وہ ایک ملکی متقوم تھا، وہ قصاص نفس کے حوالے سے وہ ملکی متقوم شمار کرتے ہیں، جیسے کہ قتل خطا میں نفس کا تاوان مال کے ساتھ دیا جاتا ہے، تو جس طرح قتل خطا میں دیا جاتا ہے تو یہاں قتل عمد میں بھی ہم اس کو لے آئیں گے۔ انہوں نے قتل خطا کو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قتل عمد کے اوپر کیا کر دیا، اس پر قیاس کر دیا، تو لہٰذا اجنبی آدمی نے چونکہ اس کو ضائع کیا ہے، اگر وہ نہ مارتا اس کو تو ظاہر بات ہے قاتل اول سے مقتول اول کے ورثاء اولیاء اس سے قصاص لیتے یا دیت لیتے، تو اس نے ضائع کیا ہے لہٰذا اس کو دینا پڑے گا، اور وہ مال متقوم تھا، نفس کے بدلے میں وہ چیز آ رہی تھی، تو قتل خطا میں جیسے آتی ہے تو وہاں بھی آ جائے گی۔ اب ہم اس دلیل کا جواب دیتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس دلیل کا، وَإِنَّمَا يَتَقَوَّمُ فِي حَقِّ الدِّيَّةِ، یہاں سے جواب دے رہے ہیں کہ قتل خطا میں جو آپ نے اس کو مقیس علیہ بنایا ہے، تو قتل خطا میں جس میں مماثلت وہاں بھی ممکن نہیں ہے، لیکن وہاں بھی جو شریعت نے دیت رکھی ہے تو خلاف قیاس آئی ہے، نص کی وجہ سے آئی ہے، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پر بھی یہ نہ ہو مال متقوم نہیں ہے، لیکن اگر وہاں قتل خطا میں قصاص تو تھا نہیں، اگر دیت بھی نہ ہوتی تو پھر یہ ایک محترم جان کا جو سلسلہ ہے، جو خون ہے، یہ بالکل ضائع چلا جاتا اور گویا رائیگان چلا جاتا، یہ ٹھیک نہیں تھا، اس وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ اب قتل خطا میں نفس جان کو جو خلاف قیاس ایک ضرورت کے تحت ہم نے متقوم مانا ہے، حالانکہ متمال متقوم ہے نہیں ہے، تو جو خلاف قیاس صرف نص کی وجہ سے آ جائے کوئی چیز تو اس کی وہ اپنے مورد پر بند رہتی ہے، اس کے اوپر دوسرے مسئلے کو قیاس نہیں کیا جاتا، یہ تو مشہور قانون ہے، بار بار آ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر باقی یہ جو اجنبی نے قتل کیا ہے قاتل اول کو، تو قتل کیا ہے تو اس نے تو در حقیقت زیادتی نہیں کی مقتول اول کے ورثاء کے ساتھ، مقتول اول نے جو اس کو قتل کرنا تھا وہ اس نے قتل کر دیا، تو گویا اس نے قتل کر کے ان کی مدد کی ہے، زیادتی تو نہیں کی۔ قصاص لیتے تو کیا کرتے، اس کو مارتے نا، قتل کرواتے، تو وہ قتل اس نے کر دیا، شارٹ کٹ ہو گیا، تو یہ تو مدد کی ہے اس نے اس کی، لہٰذا یہ چیز اس کے اوپر واجب نہیں ہونی چاہیے، تو یہ ہو گیا یہاں پر مسئلہ۔ تو بہرحال یہ جو قاتل ثانی ہے اجنبی، اس کے اوپر جو چیز واجب ہوگی تو کس کے لیے ہوگی، وہ جو قاتل اول ہے اس کے ورثاء کے لیے، کیونکہ وہ قاتل اول اس کے ہاتھوں مقتول ہوا ہے نا، تو اس کا کام تو نہیں تھا اس کو مارنا، تو اس نے جان بوجھ کے اس کو قتل کیا ہے، اور ریاست کا کام تھا نا، جو کچھ کرنا تھا اس کے ساتھ وہ کرتی، تو لہٰذا اس کو تو قصاص یا قتل خطا ہے یا وہ جو ہے دیت پر آ رہے ہیں قتل عمد میں، تو دیت پر بات آ جائے گی اور اس کو دینی پڑے گی۔